متال چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھیرے خود سے باتیں کیے جا رہا تھا اور جلدی جلدی تیار ہو رہا تھا۔ آج یونیورسٹی کی ڈگری ڈسٹریبیوشن سرمنی تھی۔ 5 سال تک متال اسی دن کا انتظار کرتا رہا۔ ہاں، آج تو زینش کو کہہ دوں گا کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ ہاں، وہ تم ہی ہو جسے دیکھنے کو آنکھیں بےتاب رہتی ہیں۔ وہ تم ہی ہو جسے اگر دیکھ لوں تو یادوں میں مہو رہتا ہوں۔ ہاں، کہہ دوں گا کہ وہ تم ہی ہو جس نے اس دل میں ایک خوشگوار احساس کی امنگ پیدا کی ہے۔ متال جلدی سے تیار ہوا، پرفیوم لگائی، بوٹ پہنے، کوٹ اٹھایا اور گلاب کا ایک تازہ کھلا پھول گلدستے سے نکالا اور تیز قدموں سے سرمنی کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے وہ تازہ کھلا پھول کوٹ کے بٹن میں اٹکائے رکھا۔ جو ہی سرمنی ختم ہوئی، متال پھول ہاتھ میں تھمائے اور ہاتھوں کو پیچھے چھپائے زینش کے سامنے کھڑا تھا۔ مبارک ہو زینش، آج تم اپنا ایک خواب پورا کر چکی ہو۔ تمہاری محنت کی وجہ سے آج ڈگری تمہارے ہاتھ میں ہے۔ زینش خوشی سے جذبتاً جلدی جلدی بولنے لگی۔ ہاں متال، میں آج بہت خوش ہوں۔ آج میں اپنے بابا کا بیٹا بن چکی ہوں۔ آج میں اپنے پیروں میں خود کو محسوس کر سکتی ہوں۔ آج مجھ میں ایک نیا جذبہ ہے، ایک عجب سی خوشی ہے۔ زینش پر مشکل سانس لے پا رہی تھی، وہ بولے جا رہی تھی۔ متال زینش کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زینش یکدم خاموش ہوئی۔ متال نے یکدم خاموشی کو بھانپا اور مسکرانے لگا۔ متال بولا، زینش، آج میں نے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ متال نے ابھی بات ختم نہ کی تھی کہ زینش نے فوراً کہا، متال، پہلے میں نے تمہیں ایک بات بتانی ہے۔ متال نے کہا، ٹھیک ہے، پہلے تم بتاؤ۔ زینش کہنے لگی کہ متال، پرسوں میری مہندی ہے۔ سوری، میں یہ بات تمہیں بتا نہ سکی۔ مانو یہ سننا تھا کہ متال کے پیروں تلے سے جیسے زمین ہل سی گئی ہو۔ ہلکے سے نمایاں آنسو اس کی آنکھوں سے آیا تھے، مگر اپنی ضبط پر کنٹرول کر کے وہ انتہائی مدھم سی آواز میں جھجکتے ہوئے بولا، اب بتا رہی ہو؟ زینش کہنے لگی، ہاں، سوری، پہلے کبھی موقع نہیں ملا۔ متال کی سانسوں کا اس کی سوچ اور اس کے وجود کی حرکت سے تعلق اکھڑتا سا محسوس ہوا۔ میں کال کر کے آتا ہوں۔ بمشکل ہی متال نے یہ لفظ زبان سے نکالے۔ وہ بمشکل ہی زینش کے آگے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے آڈیٹوریم سے باہر کو نکلا۔ اس کے آنسو صبر کا بند توڑ چکے تھے۔ اس نے ہاتھ میں اٹھایا گلاب آڈیٹوریم کے باہر پڑی ڈسٹ بن میں ڈالا اور باہر کو چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس گلاب کو زینش نے ڈسٹ بن سے نکالا اور روتے ہوئے خود سے ہی کہنے لگی کہ متال، مجھے معاف کر دینا۔ میرے دل میں بھی وہی محبت ہے تمہارے لیے، وہی جذبہ ہے جو تم رکھتے ہو، مگر مجھے اپنے بابا کا سہارا بننا ہے۔ میں خود غرض ہرگز نہیں ہوں۔ مجھے اور میرے جھوٹ کو معاف کر دینا۔ میں ضرور لوٹوں گی، تمہیں اپنی محبت کا احساس دلاؤں گی، مگر ابھی میں مجبور ہوں۔ مجھے میرے بابا کا سہارا بننا ہے، مجھے میرے بابا کا قرض اتارنا ہے، مجھے میرے بابا کا بیٹا بننا ہے۔ 7 سال اسی اسنا میں گزر گئے، مگر زینش نے وہ پھول سنبھالے رکھا۔ 7 سال بعد وہی گلاب کا پھول جو متال نے ڈسٹ بن میں پھینکا تھا، زینش نے ڈسٹ بن سے نکالا تھا، جو اب بالکل خشک ہو چکا تھا، مگر اپنے اندر وہ محبت کی خوشبو سموئے تھا۔ وہی گلاب کا پھول تھامے زینش متال کے سامنے کھڑی تھی اور اسے اپنے محبت کا حال بیان کر چکی تھی، مگر اب کی ہوت، اب متال زینش کے سامنے اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ اس کا 4 سال کا بیٹا تھا۔ متال نے شادی کر لی تھی، مگر زینش اب بھی وہ محبت اپنے قلب میں پالے تھی جس کا اختتام متال 7 سال پہلے کر آیا تھا۔